دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں میرے بھائی. اچھا عین ممکن ہے کسی کو خیال ہو کہ ہم تو گناہگار ہیں, نماز استسقاء میں تو توبہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو کیا ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم نماز استسقاء پڑھنا چھوڑ دیں؟ بھائی دیکھو جیسے نالائق ہوتے ہیں نا, اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ پھر ویسا ہی ہوتا ہے. تو ہم سبھی نالائق ہیں. کبھی بھی اپنی برائی کی وجہ سے جو نیکی ہم کر رہے ہیں وہ نیکی نہیں چھوڑی جاتی, خوب سمجھ لو. یقیناً گناہ رکاوٹ بنتا ہے دعا کی قبولیت میں, تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں. اس کا حل یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. دعائیں مانگنی پڑیں گی. علماء کہتے ہیں بارشیں بند ہو جائیں, حل یہ ہے کہ نماز استسقاء کے لیے جاؤ اور گناہوں سے سچی مچی کی توبہ کرو. لیکن اگر سچی مچی کی توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو کیا نماز استسقاء ہی نہ پڑھیں؟ نہ, یہ خیر کا کام تھا وہ تو کرنا پڑے گا. وہ پھر اللہ کی مرضی ہے بارش دے یا نہ دے, ہو سکتا ہے اس وقت نہ دے, 6 دن کے بعد دے دے. بلکہ ان دعاؤں میں ایک دعا کو ایڈ کیا جائے کہ اے اللہ مجھ سے گناہوں سے توبہ کروا لے, مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے. میں نے ایسے لوگ بھی دنیا میں دیکھے ہیں جو گناہگار تھے, گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, اے اللہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا, تو ہم سے چھڑوا دے. روئے اللہ کے سامنے, اے اللہ ہم سے ہمت نہیں ہو رہی, تو چھڑوا دے ہم سے. اللہ نے چھڑوا دیا ان سے. ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں. اے اللہ ہم سے ہدایت کے راستے پہ نہیں چلا جاتا, تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. باقی کوشش کرے انسان, لیکن دعا ایسے مانگے کہ بھائی میں تو بے بس ہوں, اے اللہ تو زبردستی چلا دے. تو اس لیے دعا سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, چاہے آپ کو گناہ سے بچنے کی توفیق مل رہی ہو یا توفیق نہ مل رہی. یہ دعائیں ہی آپ سے گناہ چھڑوائیں گی, یہ دعا ہی گناہ چھڑوائے گی. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ والوں کے ہاتھ پہ چونکہ کرامتیں ہوتی ہیں ظاہر, تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے. ان کرامت کا مطلب کسی کی تکریم, اکرام سے ہے. یہ اکرام عزت دینا, اللہ ان کو ایک رسپیکٹ دے رہا ہے. جیسے شہیدوں کے خون کی خوشبو ہم نے اپنی ناک سے سونگھی ہے تو اللہ ان کو ایک رسپیکٹ دے رہا ہے. حالانکہ اصل خوشبو تو آخرت میں ہوگی, لیکن اللہ بعض دفعہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں, تو یہ بتا دیتے ہیں میں ایک رسپیکٹ دے رہا ہوں, ان کو عزت دے رہا ہوں. اب یہ نہیں ہے کہ جس کے شہید کے خون سے خوشبو نہیں آ رہی تو اللہ اس کی معاذ اللہ کوئی اس کو رسوا کر رہا ہے. نہ, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے خوشبو آئے یا نہ آئے, شہید ہے. دیکھو کسی گناہ پہ نہ اتنی بڑی سزا اللہ نے نہیں سنائی جتنی سود کھانے والے کے بارے میں ہے. اللہ کہتے ہیں سود خور کے بارے میں کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ جب کسی دشمن کے خلاف ہوتا ہے, میدان میں آپ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو دشمن کی ہر چیز حلال ہوتی ہے آپ کے لیے. اس کا مال غنیمت ہوتا ہے, وہ بھی چھین سکتے ہو آپ. لوگ چھینتے ہیں نا, فوجیوں کا ٹینک چھین لیا, اس کے جیکٹ چھین لی, اس کا اسلحہ چھین لیا, وہ سب غنیمت ہے. اور اس کی جان بھی لے سکتے ہو آپ, اس کو میدان جنگ میں قتل بھی کر سکتے ہو, اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہو. تو جب آپ کسی سے دشمنی کرتے ہو اور دشمنی میں اعلان جنگ کر دو, تو اس سے بڑی دشمنی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی. پھر اس کی عزت, اس کی جان, اس کا مال سب غیر محفوظ. اللہ نے 2 جرائم ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا کہ میرا ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. نمبر 1 جو سود کھاتے ہیں, نمبر 2 جو بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں, توہین کرتے ہیں. من عاد لی ولیا, جو میرے کسی دوست سے دشمنی برتے گا, فقد آذنتہ بالحرب, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ. اس کو اللہ پنپنے نہیں دیتے, دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں. میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو صحابہ, تابعین, بزرگان دین کو برا بھلا کہتا ہو اور پھر بھی اس کے چہرے پہ رونق باقی ہو. ایک شخص میں نے ایسے دنیا میں نہیں دیکھا. اور ان لوگوں کی موت بہت بری ہوتی ہے. اس لیے اپنی زبانوں کو علماء, صلحاء, بزرگان دین کے خلاف بولنے سے محفوظ رکھو. میرا خیال ہے میری عمر 23-24 سال ہوگی اس وقت. پہلے عرب لوگ آیا کرتے تھے پاکستان میں بہت, سعودی, اب تو حالات کی وجہ سے نہیں آ رہے یا واللہ عالم. تو میری ان سے تھوڑی گپ شپ ہو گئی.
تو کوئی سعودی عرب کے عالم تھے جن کے کسی فتوے پہ کسی کو اشکال تھا, مجھے بھی اشکال تھا. اب ہم پاکستانی, تو میں نے ان عالم کے خلاف تھوڑا سا 2-4 الفاظ بول دیے غلط کہ وہ تو ایسے ہیں, وہ تو ویسے ہیں. اس عرب عالم نہیں تھا, وہ عامی آدمی تھا. اس سعودی کی بات آج تک مجھے یاد ہے. اس نے کہا لحم العلماء مسموم. اس نے کہا, مجھے نصیحت کی, مجھ سے عمر میں بڑے تھے وہ, کہا علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے. بس یہ الفاظ کہے اور میں چپ, ڈر گیا, میں چپ ہو گیا. میں سمجھ گیا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان کے الفاظ کیا تھے؟ لحم العلماء مسموم, علماء کا گوشت بہت زہریلا. میں سمجھ گیا کیا کہا انہوں نے, بس پھر میں نہیں بولا ان عالم کے خلاف. کیا مطلب؟ جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں, تو قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے اس کا مردہ کا گوشت کھا رہے ہو آپ, اس کا گوشت کھا رہے ہو آپ. تو انہوں نے کہا علماء کا گوشت سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے. ایک عام مسلمان کا گوشت وہ بھی زہریلا ہے, اچھا کام نہیں ہے غیبت کر کے کسی کا گوشت کھانا, لیکن کسی عالم کسی بزرگ کا گوشت سب سے زیادہ زہریلا ہے. زہر کھانے سے جس کا زہر ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا, جو کھائے گا اس کو نقصان ہوتا. مجھے ایسی وہ نصیحت یاد ہوئی الحمدللہ. اب کسی بزرگ کسی عالم سے کوئی اشکال ہو نا, تو طنز یا برائی کرتے ہوئے مجھے وہ یاد آتا ہے. اور ایک چیز کا خوب خیال رکھو, اپنے بچوں کے سامنے علماء کی کبھی برائی نہ کرو. اگر بچہ برائی کر بھی رہا ہے نا, تو بچوں سے کیا کہو, بیٹا بڑوں کے خلاف نہیں بولتے. دیکھو بچہ جب بدتمیز بنتا ہے نا, تو پھر سب سے کرتا ہے بدتمیزی. وہ پھر وہ یہ فرق نہیں کرتا کہ اس کا احترام کرنا ہے اس کا احترام نہیں کرنا. ابھی ایک کیس سامنے آیا, گھر سے بچی بھاگ گئی, جوان بچی مارکیٹ سے شارٹ, بڑا گھر دیندار گھرانے کی بیٹی لڑکی, ابا بھی نیک اماں بھی نیک خاندان بھی نیک, بچی مارکیٹ سے شارٹ, بھاگ گئی. بھاگ کے کسی دوسرے کنٹری گئی ہے, پکڑی گئی تو پتا چلا کہ کہانی کیا ہے. ماں اپنے شوہر کو بچی کو اپنے شوہر کے خلاف ورغلاتی تھی کہ تمہارا باپ ایسا ہے, تمہارا باپ تو جو ہے ظلم کرے گا, تمہارا باپ تو یہ کرے گا. جو اپنے سارے دکھڑے ہیں نا جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں, وہ شیر کس سے ہوتے تھے؟ بیٹی کے ساتھ. بیٹی کے دل میں باپ کی عظمت ختم, اور جب باپ کی عظمت ختم ہوتی ہے تو ماں, تمہاری ماں ایسی تمہاری ماں ایسی. بچہ پہ اتنا شریف نہیں ہوتا کہ ہماری اماں ایسی, کہتی ہمارے ابا بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر اماں ایسی ہے تو ابا بھی ایسا ہی ہے. اور ماں اپنے بچے کے سامنے شوہر کی برائی کہ تمہارا ابا ایسا تمہارا ابا ویسا, تو بچہ کہتا ہے دونوں ایک جیسے. بچپن میں ہمیں یاد ہے آپ کے چچا بھی آپ کو کبھی کبھار ٹھکائی لگا دیا کرتے تھے, ڈانٹ دیا کرتے تھے. کسی کو کوئی اعتراض بولو نہیں ہوتا. ماموں سے ہم نے ڈانٹیں کھائی ہیں, شاید تھپڑ شپڑ بھی کھایا ہو کبھی. ہمیں نہیں یاد کہ کسی کو خاندان میں اعتراض ہوا. آج کیا ہوتا ہے, چاچا نے بھتیجے کو ڈانٹا, اماں آ جاتی ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ڈانٹنے والے. بھائی جو کزن ہے نا, کزن جو عمر میں بڑا ہے, وہ بھی باپ جیسے ہی سمجھا جاتا تھا, اس سے ڈرتے تھے بچے. اب اگر کزن جو عمر میں آپ سے زیادہ ہے, بڑے بھائیوں کی طرح ہے, اس نے آپ کو آنکھیں دکھائیں کہ تو بنٹے کیوں کھیل رہا ہے یہاں پہ, گٹکا کیوں کھا رہا ہے, تو بچے کی اماں بولتی ہے کہ میرا دیور کون ہوتا ہے میرے بچے کو آنکھیں, بول لو یار دکھانے والا, تم کون ہوتے ہو. وہ کیا کہے گا, ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں ہوتا, آئندہ کبھی ضرورت پڑی تو میں اس کے کام, کیونکہ میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہوں. چونکہ گھروں میں حکومت مردوں کی مارکیٹ سے شارٹ, خواتین اس بات پہ بہت غصہ کرتی ہیں. میں خواتین سے کہتا ہوں جن گھروں میں عورت کی حکومت ہے نا, تم عورت کے حقوق بھی نہیں ملتے وہاں پہ. ان گھروں میں یا تو ساس کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہوتی ہے, بہوؤں کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہوتی ہے. مردوں کو کچھ نہیں ہوتا, عورتوں کی ہی کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے. گھر میں حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ مرد کی. اس سے عورت کو بھی حقوق ملیں گے. خواتین کہتی ہیں مرد بڑے جلاد قسم کے ہوتے ہیں. وہ جلاد ہونا بھی عیب ہے, بری چیز ہے, لیکن وہ اتنا بڑا عیب نہیں ہے.
کہ عورت کو حاکم بنا دیا جائے، وہ زیادہ مسئلے خراب ہوں گے، اس سے اتنے مسائل کھڑے ہوں گے کہ حل ہی نہیں ہو سکتے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأة، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو گھروں میں ہولڈ کس کا ہونا چاہیے؟ مرد کا. اگر آپ کے بھائی نے آپ کے بھتیجے کو آنکھیں دکھائی ہیں، دکھانے دو. آپ اپنے بچے کو بولو بیٹا کوئی بات نہیں، تمہارے چاچو ہیں. کون ہیں؟ چاچو. کوئی بات نہیں بیٹا. بھتیجی کو آنکھیں دکھائی ہیں تو دکھانے دو. بیٹا تمہارے کون ہیں؟ چاچو. میں مر گیا تو یہی تمہیں رکھیں گے. چھوٹے بہن کو بڑے بھائی کے خلاف ورغلایا جا رہا ہوتا ہے. بڑا بھائی چھوٹی بہن کو ایک لفظ نہیں بول سکتا. وہ بولے گا تو باپ بعض دفعہ آتا ہے، تو کون ہوتا ہے چیخنے والا میری چھوٹی بیٹی پہ. یار آپ اپنے بڑے بیٹے کے خلاف اپنی بیٹی کو ورغلا رہے ہو. آپ کے مرنے کے بعد تو اسی نے پالنا تھا اپنی بہنوں کو. اس کے سامنے تو کم از کم نہ بولو بھائی. اس کے سامنے تو چھوٹی کو یہ سکھاؤ، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے بیٹا، میری جگہ یہی ہے، یہی سنبھالے گا. احترام کرو. اگر وہ زیادہ ظلم کر رہا ہے تو الگ سے لے جا کے اس کو سمجھا دو کہ یار تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ. چھوٹی بہن کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر وقت چنگیز خان بنا ہوا گھر میں داخل ہو. تو اسی کے سامنے باغی بنا رہے ہوتے ہیں اس کو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات جب پٹو گے تو آئے گی. سارے نظام کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو خیر ہم کہاں نکل لیے، بات کہاں سے شروع کی تھی اور کدھر کو چلے گئے. کوئی بات نہیں، جا رہے ہیں. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کچھ نہ رستے کی خبر ہم، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. تو یہ کوئی لیکچر تو ہے نہیں کہ آپ کو ایم اے اسلامیات کی میں نے تیاری کروانی ہے. واضح و نصیحت کی مجلس ہے، جو بات دل میں آئے پارسل کرو. کیا خیال ہے؟ تو ہم موضوع ہمارا جو شروع ہوا تھا وہ یہ، اصل میں جو میں موضوع لے کے چلنا چاہ رہا تھا، بس ختم کر رہا ہوں میں، وہ موضوع یہ تھا کہ بہت سارے اعمال ہمارے جسم کے ہوتے ہیں، بہت سارے اعمال ہمارے دل کے ہوتے ہیں. تو دل کے اعمال میں ایک محبت بھی ہے. تو یہ محبت اللہ سے بھی ضروری، اللہ والوں سے بھی ضروری ہے. اگر اللہ سے محبت نہ ہو، یا اللہ سے تو ہے اللہ والوں سے نہیں ہے، تو پھر اللہ کو یہ محبت قبول نہیں ہے. تو بزرگوں سے محبت کیا کرو. جہاں بزرگ کی بات آتی ہے پھر وہاں کرامتوں کی بات آتی ہے، پھر جہاں کرامتوں کی بات آتی ہے تو پھر جو آج کل فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کرامتوں کو سامنے رکھ کے، تو پھر پورا ٹاپک میرا اس پہ چینج ہو گیا. خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے بھی محبت کرو، اور اللہ بولو اللہ والوں سے. اور جو اللہ والوں سے نفرت کرتا ہے اللہ اسے پنپنے نہیں دیتے. بہت